آئندے ہیں، بہت توجہ، ہمارے مہمان گرامی ہیں، ہمارے کونسل جنرل ہیں، آئے ہیں، عید ملنے کے لیے آئے ہیں، عید کی مبارکباد دینے کے لیے آئے ہیں۔ عزیزان محترم، حسین کا کمال ہی یہ ہے کہ جو یاد رکھو ملوکیت میں اور حسینیت میں یہی تو فرق ہے کہ ملوکیت اور حسینیت میں فرق سے اتنا ہے کہ ملوکیت انسانیت کو حدوں، سرحدوں اور جغرافیے میں تقسیم کر دیتی ہے، حسینیت دور دراز کی سرحدوں کو بھی بلا فصل کر دیتی ہے۔ تو نعرہ حیدری جو ہے نا جانے محترم، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ آپ ذرا سا ان جملوں پر توجہ فرماتے جائیں اور غور کرتے جائیں اور متوجہ رہیں میری طرف۔ یہ تو آج برداشت کرنا پڑے گا، انہیں جشن ہے۔ وہ وہاں وہ کہا تھا نا جیسا، شاید آپ کا ہے، کس کا شعر ہے لیکن ہے بڑا خوبصورت۔ یہ ہمارے ایسی بھائیوں کے لیے کہا گیا تھا کہ وہ نصیری نے کہا نا مولا کو کہ آپ خدا ہیں، مولا نے اسے قتل کر دیا، قتل کر کے پھر زندہ کر دیا۔ کہنے لگے انہوں نے پکا یقین ہو گیا، مار تو سبھی سکتے ہیں لیکن جو مار کے جلا دے وہ تو بالکل ہی خدا ہے۔ مولا نے پھر قتل کر دیا، پھر جلا دیا، پھر راگ جی سلامت رہو۔ تو آخر میں کسی کی سمجھ میں یہ مسئلہ بہرحال آیا نہیں تھا، لیکن ایک شاعر ہی نے زیدی صاحب حل کیا کہ آخر میں اللہ نے بزبان شاعر علی سے یہی کہا کہ کہنے دیجئے یا علی، کہنے دیجئے یا علی، سرشار الفت کو خدا، جرم کے قابل کسی مذہب میں دیوانہ نہیں۔ نعرہ حیدری۔ جی مولا سلامت رکھے۔ اب ہے کوئی جو بارگاہ جناب سیدہ میں بلند ترین ہدیہ درود بھیجے جو وہاں تک جائے؟ ایک مرتبہ اور درود بھیج دے محمد عالم۔ آئیے، یہ تو پائے میرے بھائی کا، اور آپ کو سلامت رکھے۔ جشن کے ماحول کو ایک لمحے ادھر ادھر نہ ہونے دیں۔ معراج پر جائیں گے بارگاہ حسینی میں۔ کتنا حافظہ فراموش ہے یہ شبلی نعمانی، خود ہی تو لکھتا ہے کیا ہے، اور آپ نے دیکھا نہیں، غور نہیں کیا۔ اس اعجاز حسین پر آپ غور کرتے تو آسمانوں پہ جا کے نعرہ لگاتے۔ میں نے صرف اتنا جملہ کہا تھا کہ پہلا محمد آیا تو آتش کدائے فارس ٹھنڈا ہو گیا، یعنی ایران کا 1000 سال سے جو آتش جل رہی تھی محمد کے آنے پر ٹھنڈی ہو گئی۔ ادھر میں نے آتش کدائے فارس کا نام لیا، ادھر ایران آ گیا۔ جو ہے نا جانے مطلب یہ تائید کی بات ہوتی ہے۔ اب ذرا سا اس جملے پر غور فرمائے۔ حضور تشریف لائے، اب ایک فیصلہ کرتے ہوئے بڑی تیزی سے ان چاروں معصومین سے گزر کر میں 5ویں کی بارگاہ میں آؤں گا، لیکن آپ کی توجہ میں پوری چاہوں گا عزیزان محترم، اور ایک لمحے کے لیے ادھر ادھر نہ ہو، اور پوری توجہ، ایک ایک ذہن یہی رہے۔ سرکار تشریف لائے، آتش کا دائیں فارس ٹھنڈا ہو گیا، قصر قیصر کے 14 مینارے گر گئے۔ قصر قیصر کے کتنا حافظہ فراموش ہے شبلی نعمانی۔ حلیمہ کی بکریوں نے دودھ دینا شروع کر دیا۔ اس میں ہنسنے کیا بات ہے، بکریاں دودھ ہی دیں گی اور کیا دیں گی، ٹھیک ہے نا، تو غور کریں، جیسے نا ذرا ایسے بھی ٹھیک ہے۔ حلیمہ کی بکریوں نے دودھ دینا شروع کر دیا، بڑی توجہ، یہ شبلی نعمانی کی حافظہ فراموشی دکھاتا ہوں۔ اور اس کے بعد پھر ساری کتاب لکھ دی، سیرت النبی کی 6 کے 6 جلدیں لکھ دی، مگر یہ تھے، مگر یہ تھے، مگر یہ تھے، مگر یہ تھے، مگر نبی نہیں تھے، مگر 40 برس کے بعد نبی بنے۔ اتنا شرمندہ ماضی رکھنے والے مورخ، توجہ 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 توجہ، میری تقریر جہاں سے شروع ہوئی ہے، اس قدر شرمندہ اور دھندلا ماضی رکھنے والے مورخ، تجھے کس حکیم نے مشورہ دیا تھا کہ تو طٰہٰ و یاسین کی سیرت پر کتاب لکھنے بیٹھ؟ یہ بھی لکھتا ہے کہ آتش کا دائیں فارس ٹھنڈا ہو گیا، یہ بھی لکھتا ہے کہ قصر قیصر کے 14 مینارے گر گئے، یہ بھی لکھتا ہے کہ حلیمہ کی بکریوں نے دودھ دینا زیادہ شروع کر دیا، یہ بھی لکھتا ہے کہ جب پیدا ہوئے تو نبی نہیں تھے، بچپن گزارا تو نبی نہیں تھے، لڑکپن گزارا تو نبی نہیں تھے، جوان ہوئے تو نبی نہیں تھے، 40 برس کے بعد نبی بنے۔ ارے اگر 40 برس کے بعد نبی بنے ہیں تو پیدا ہوتے ہی توجہ دوستو، مکے میں پیدا ہوئے، ایران کا آتش کدا
توجہ 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 دوستوں، ذرا سا بلند ہونا، مجھے امام حسین کی بارگاہ تک آنا ہے بڑی تیزی سے گزر کر۔ اگر یہ نبی نہیں تھے، صاحب کرامت نہیں تھے، صاحب اعجاز نہیں تھے، تو پیدا ہوئے مکے میں، آئے آمنہ کی گود میں، ٹھنڈا ہو گیا آتش کدہ فارس، قصر قیصر کے باطل بادشاہ کے محل کے 14 مینارے کیسے گر گئے؟ تو دونوں میں سے کوئی ایک بات غلط ہے، کسی ایک کو تسلیم کر، یا تو مان یا پھر یہ بتا کہ میرے پہلے محمد کے علاوہ کسی بچے کی پیدائش پر، کسی مولوی کی پیدائش پر، کسی مفتی کی پیدائش پر آتش کدہ فارس تو دور کی بات ہے، کسی کا چولہا بھی ٹھنڈا ہوا ہو؟ ہائے ہائے ہائے، توجہ 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 جان محترم، آپ نے غور نہیں کیا، جملے پر ذرا غور کرے۔ قصر قیصر کے 14 مینارے بھی گرے، آتش کدہ فارس بھی ٹھنڈا ہوا، یہ نبی بھی نہیں تھے۔ ارے دونوں بات یاد رکھو، حق خود زبان کفر پر جاری ہوتا ہے۔ وجہ تکوین کائنات، اس وجہ تخلیق شش جہاد، احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آمنہ کی گود میں آتے ہی آتش کدہ فارس کو، آخری آدمی تک توجہ، آتش کدہ فارس کو ٹھنڈا کر کے اعلان کیا انسانیت کے لیے کہ میں تم جیسا بشر بن کے نہیں آیا ہوں، وہ رحمت للعالمین نبی بن کر آیا ہوں کہ اگر میرے دامن سے وابستہ رہے تو جس طرح میرے آنے پر آتش کدہ فارس ٹھنڈا ہو گیا ہے، اسی طرح میرے تمسک سے جہنم کی آگ تم پہ ٹھنڈی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، یا علی یا علی یا علی۔ اب غور کرتے جاؤ، جی غور کریں اجاز بھائی، خیر صاحب، زئی صاحب، سرکار، محتاج دعا ہوں اس مسئلے پر، اور یہاں سے بہت تیزی سے نکلوں گا، اور پھر اگر آپ بڑی خوبصورت اور آہستہ سے سننا چاہتے ہیں تو ایک جملہ کہہ دوں۔ آتے ہی قصر قیصر کے 14 مینارے گرے، آنے والے نے بتا دیا یتیم عبداللہ سمجھ کے اکیلا نہ سمجھنا، 14 کی طاقت لایا ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، توجہ ہے نا، توجہ، 14 محمد صاحب، خیر غور کریں، 14 محمد ساتھ لایا ہوں، دیکھ لینا، میرا اول بھی محمد ہوگا، اوسط بھی محمد ہوگا، آخر بھی محمد ہوگا، ہم کل کے کل محمد ہوں گے، علم میں محمد ہوں گے، حلم میں محمد ہوں گے، شجاعت میں محمد ہوں گے، سیادت میں محمد ہوں گے، صورت میں محمد، سیرت میں محمد، چال میں محمد، ڈھال میں محمد، رفتار میں محمد، گفتار میں محمد، عصمت میں محمد، طہارت میں محمد، نجابت میں محمد، سیادت میں محمد، جاگنے میں محمد، سونے میں محمد۔ اگر نہیں پہچانا جائے تو پھر ابو جہل سے پوچھ لینا، جو میرے بستر پر میری چادر اوڑھ کر لیٹنے والے کو تمام رات نبی سمجھتا رہا، حالانکہ وہ علی تھا۔ ہائے 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 ہائے، یا علی یا علی۔ پھر مجھے میں آیا دوسرے پر، توجہ توجہ ذرا محترم، آپ نے غور نہیں کیا، آپ غور کریں ذرا سا۔ مجھے چونکہ امام حسین کی بارگاہ میں آنے کا میں پروٹوکول جانتا ہوں کہ کس طرح مولا کی بارگاہ میں آنا ہے، اس لیے میں یہ تمہید قائم کر رہا ہوں۔ اذان محترم، اس ڈیکورم کو ذرا مینٹین رکھیں۔ اذان محترم دیکھیں، پھر مجھے رک کر یہاں کہنے دیں کہ چادر نبی کی، بستر نبی کا، تکیہ نبی کا، سونا علی کا۔ ہائے ہائے ہائے، توجہ ہے نا۔ روزمرہ کے دیکھنے والے، روزمرہ کے دیکھنے والے پہچان نہیں سکے کہ چادر کے نیچے نبی سو رہا ہے یا علی۔ ہائے ہائے، توجہ کریں، نبی سو رہا ہے یا علی سو رہا ہے۔ روزمرہ کے، روزانہ کے دیکھنے والے پہچان نہیں سکے تو خواجگاہ امام بارگاہ حسینیہ کے اس تاریخی جشن ولادت امام حسین کے موقع پر عرفان حیدر عابدی آپ سب کو اور اپنے ان برادران علی قدر کو، اپنے مہمانان گرامی کو تحفہ دیتے ہوئے یہ جملہ پیش کر رہا ہوں کہ ساری رات روزمرہ کے دیکھنے والے کافر بھی پہچان نہیں سکے کہ بستر پر نبی سو رہا ہے یا علی سو رہا ہے۔ دو ہی مرتبہ علی کو پہچاننے میں انسانیت نے غلطی کی ہے، ایک تو شب ہجرت، ایک روز منبر، ایک تو شب ہجرت بستر رسول پر، جب کافروں نے علی کو تھوڑا سا غلط سمجھا، جنہوں نے تھوڑا سا غلط سمجھا، جنہوں نے کچھ غلط سمجھا، انہوں نے علی کو نبی سمجھا، جنہوں نے بالکل غلط سمجھا انہوں نے خدا سمجھا۔ ہائے ہائے ہائے۔